پیارے بہنوں اور بھائیوں، خدا کے خادم ڈاکٹر ڈیرک پرنس کے اردو پیغامات، آڈیو پیغامات آپ کی روحانی ترقی اور تازگی کے لیے دنیا بھر میں کلیسیاؤں اور شخصی طور پر لوگوں کے لیے برکت کا باعث ہیں۔ آئیے اردو پیغام سنتے ہیں۔ شفا میں نادیدنی رکاوٹیں، یوحنا باب 16 آیات 13 سے 15۔ لیکن جب وہ یعنی روح حق، یہ روح القدس کے القابات میں سے ایک لقب ہے، اور غور کریں کہ وہ ایک وہ ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، روح القدس بے جان وہ نہیں ہے، وہ جان رکھنے والا وہ ہے۔ وہ ایک شخص ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اسے ایک شخص کے طور پر لیا جائے۔ لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ اب یسوع بول رہا ہے، وہ کہتا ہے، وہ میرا جلال ظاہر کرے گا، وہ مجھ سے لے کر تم پہ ظاہر کرے گا، تم پر ظاہر کرے گا۔ پھر وہ کہتا ہے، سب چیزیں جو باپ کی ہیں وہ میری ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں روح القدس مجھ سے لے اور اسے ظاہر کرے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں روح القدس مجھ سے لے گا اور اسے ظاہر کرے گا۔ اس لیے ہر چیز جس کو باپ نے بیٹے میں لگائی اور ساری دولت جو باپ اور بیٹے کی ہے، وہ روح القدس جسے چاہے استعمال کرتا ہے۔ وہ مختار ہے، وہ ذخیرہ خانہ کا نگہبان ہے۔ آئیں اس کے ساتھ دوستی رکھیں، وہ اس کا معاوضہ دے گا۔ اب میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، مجھے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ کلیسیا کی موجودہ حالت بے شمار روحانی مسائل اور بے اعتقادی سے بھری پڑی ہے، اور خدا کے عجیب و غریب بیٹے اور بیٹیاں ہوں گی جن کو شفا نصیب نہیں ہوگی۔ آئیں ہم دیانتدار ہوں اور حقیقت کا سامنا کریں۔ میں نے ہزاروں لوگوں کو شفا پاتے دیکھا ہے، لیکن خدا کے بعض چنے ہوئے بچے بھی دیکھے ہیں جن کو شفا نہیں ملی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس کی وضاحت نہیں کر سکتا ہوں۔ بالکل صحیح، بعض ایسی باتیں بھی ہیں جو بیان نہیں کی جا سکتی ہیں، لیکن میں نے اس پر غور کیا ہے اور خدا سے مدد بھی مانگی ہے۔ خدا نے مجھے مکاشفہ عطا کیا ہے اور میں اسے آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ غریب کا مالک تو خداوند ہمارا خدا ہی ہے، پر جو باتیں ظاہر کی گئی ہیں وہ ہمیشہ خداوند ہمارا خدا ہی ہے، پر جو باتیں ظاہر کی گئی ہیں وہ ہمیشہ تک ہمارے اور ہماری اولاد کے لیے ہیں، تاکہ ہم اس شریعت کی سب باتوں پر عمل کریں۔ استثنا باب 29 آیت 29۔ دو قسم کی باتیں ہیں، ایسی خفیہ باتیں ہیں جن کا تعلق خدا سے ہے، اور ایسی باتیں ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ ان کا تعلق ہمارے ساتھ ہے، جن کو ہم کر سکتے ہیں، جن پر ہم عمل کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ خدا نے مجھے منسٹر کی بلاہٹ بخشی ہے تاکہ میں اس کے کلام کی بشارت دوں۔ میں خدا کے بھیدوں کی ٹوہ میں نہیں رہتا ہوں۔ وہ باتیں جن کو خدا خفیہ رکھنا چاہتا ہے میں ان کو جاننے کی کوشش نہیں کرتا ہوں، لیکن جن باتوں کو ظاہر کر دیا گیا ہے ان کے لیے میری ذمہ داری ہے کہ ان کو خدا کے لوگوں تک پہنچاؤں اور ان پر عمل کروں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں خدا کی مدد سے آج رات اس ذمہ داری کو پورا کرنے والا ہوں۔ کئی برسوں کے دوران بیماروں کی خدمت کرتے ہوئے میں نے دریافت کیا ہے، اور روت اور میں نے خاص طور پر ہرگز گزشتہ چند برسوں میں بیدار رہا ہوں، اور روت اور میں خاص طور پر ہر گزشتہ چند برسوں میں بیدار رہا ہوں کہ اگر کہیں پر رکاوٹیں حائل ہوئیں تو وہ خدا کی طرف سے نہیں تھیں۔ جب یسوع مرا تو ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک 2 حصوں میں پھٹ گیا اور خدا کی طرف سے ہر رکاوٹ کو ہٹا دیا گیا۔ لیکن ہم نے تجربے سے سیکھا ہے کہ ایسی رکاوٹیں ہیں کہ جو خدا کے لوگوں کے دلوں اور زندگیوں میں رہتی ہیں۔ یہ رکاوٹیں شفایابی میں حائل ہوتی ہیں، اور خدمت کو مؤثر طریقے سے کرنے کے لیے ہمیں ان رکاوٹوں سے نمٹنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اس شام میں تعلیم سکھانے کے لیے اپنی خدمت کے شروع میں مربوط طریقے سے عام رکاوٹوں کا ذکر کروں گا جو لوگوں کو شفا حاصل کرنے میں حائل ہوتی ہیں۔ میں نے یہ بات دریافت کر دی ہے کہ جب انفرادی طور پر خدمت کے لیے نکلتے ہیں تو اس سے ہمارا بے شمار وقت بچ جاتا ہے۔ ہمارا پہلا کام راستے کو صاف کرنا ہے۔ ہمیں اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر ایک شخص کی پڑتال کریں کہ ہر شخص نے ان شرائط کو پورا کیا ہے، کیونکہ ہمیں
اجتماعی طور پر سب کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، اور فی الحال ہم اس قابل ہیں کہ اپنی خدمت کی ابتدا سے پہلے ان رکاوٹوں کو دور کیا جائے۔ میں پہلے تو ان کے بارے میں ایک فہرست فراہم کرنے والا ہوں۔ میں نے تو 7 حاصل کی ہیں، لیکن عین ممکن ہے کہ ان سے زیادہ بھی ہوں، یعنی وہ عام طور پر پائی جانے والی رکاوٹیں جو شفا حاصل کرنے میں حائل ہوتی ہیں۔ پہلی رکاوٹ ہے بے خبری یا جہالت، خدا کے کلام سے غافل ہونا اور خدا کی مرضی کو نہ جاننا۔ میں یہ بات کہتے ہوئے افسوس کرتا ہوں کہ آج کی کلیسیا کے اندر یہ سب سے زیادہ پائی جانے والی رکاوٹ ہے۔ ہزاروں لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ اس سلسلے میں خدا کا کلام صاف اور واضح سچائیاں کون کون سی بیان کرتا ہے۔ یسایہ باب 5 آیت 13۔ اس لیے میرے لوگ جہالت کے سبب سے اسیری میں جاتے ہیں، ان کو کلام خدا سے آگاہی حاصل نہیں، ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ یسوع نے صلیب پر اپنی جان دے کر کس کام کو مکمل کیا۔ پھر اسی طرح یوشع باب 4 آیت 6 میں خداوند بڑی صفائی سے بیان کرتا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے۔ ہم آپ کو ایک عبادت کے دوران آج رات تعلیم سے مکمل آگاہی نہیں دے سکتے ہیں، لیکن میرا یقین ہے کہ گزشتہ رات اور جو کچھ آج میں نے خاص باتوں کو دہرانے سے خدا کے کلام سے آگاہی کا جو بنیادی حصہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور خدا کی عنایت جو جہالت کو دور کرتی ہے، وہ رکاوٹ کو دور کرنے میں مدد کرے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اجتماعی طور پر خدا کے حضور اپنی جہالت اور گناہ کا اعتراف کریں، اس سچائی کو تسلیم کرتے ہوئے کہ ہم نے کلام اور خدا کی تلاش کرنے میں لاپرواہی اور سستی کی، اس کے کلام کا مطالعہ نہیں کیا، ہم نے کچھ وقت کلام خدا کے سیکھنے میں نہیں دیا کہ وہ ہم سے کیا کہتا ہے۔ آج رات ہم خدا سے معافی طلب کریں گے اور ہم خدا کے حضور اپنے آپ کو پیش کریں گے کہ جہاں تک ممکن ہو ہم اس کی مرضی اور کلام خدا سے واقفیت حاصل کرنے میں سرگرم ہوں گے۔ کیا آپ اس بات کے لیے میرے ہم خیال ہونا پسند کریں گے؟ ٹھیک ہے، میں آپ کو دعوت دینے والا ہوں کہ میرے پیچھے یہ مختصر سی دعا کریں۔ کیا آپ یہ الفاظ کہیں گے؟ اے خدا، ہم یہ بات مانتے ہیں کہ ہم کئی طریقوں سے تیرے کلام سے غافل رہے ہیں اور اپنی کوتاہی کی وجہ سے تیری مرضی سے بے خبر رہے ہیں۔ ہم اس کے لیے پچھتاتے ہیں۔ ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں معاف فرما اور ہماری مرضی کو جاننے کے لیے زیادہ سرگرم ہوں۔ یسوع کے نام میں مانگتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ دوسری رکاوٹ بھی کلیسیا کے اندر بڑی خطرناک حد تک پائی جاتی ہے، یہ کسی حد تک مربوط ہے، اور وہ ہے بے اعتقادی۔ ہماری کلیسیاؤں کے اندر بے اعتقادی ایک بے ضرر نقص خیال کی جاتی ہے۔ یہ ایک طرح کا گناہ ہے، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ بے اعتقادی سے نجات پا سکتے ہیں اور خدا پر ایمان کے لیے راہ کھول سکتے ہیں کہ ایمان کی دولت خدا سے حاصل کریں، کیونکہ وہ تو دینے کے لیے تیار ہے۔ اس سلسلے میں چاہتا ہوں کہ عبرانیوں باب 3 کی آیات 12 اور 13 کا حوالہ پڑھوں۔ عبرانیوں کا مصنف خاص طور پر مسیحیوں سے مخاطب ہے۔ عبرانیوں باب 3 آیات 12 سے 13۔ اے بھائیو، خبردار، تم میں سے کسی کا ایسا برا اور بے ایمان دل نہ ہو جو زندہ خدا سے پھر جائے، بلکہ جس روز تک آج کا دن کہا جاتا ہے، ہر روز آپس میں نصیحت کیا کرو کہ تم میں سے کوئی گناہ کے قریب آ کر سخت دل نہ ہو جائے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ عبرانیوں کا مصنف بے ایمانی کو کیا کہتا ہے؟ وہ تو اسے گناہ اور بدی کہتا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ شریک ہوں تاکہ اپنی بے اعتقادی کے لیے خدا سے معافی مانگیں اور اپنے ایمان کا اقرار کریں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ان روحانی شرائط کو پورا کرنے کے لیے منفی باتوں کو مثبت باتوں میں تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم خدا سے اپنی بے ایمانی کے لیے معافی مانگیں گے، اور یہاں پر کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے، یہاں تک کہ میں خود بھی، جس کو اپنی بے اعتقادی کے لیے معافی کی ضرورت نہ ہو، اور پھر اپنے ایمان کا سیدھے سادے انداز میں اقرار کریں گے۔ ہم اپنے ایمان کا اقرار کرنے والے ہیں کہ ہم خداوند یسوع اور روح القدس اور کلام خدا پر کامل ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اقرار ایمان پر آڈیٹوریم میں پورے ماحول کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اب اور اس کے بعد یہاں پر ایمان کا خوشگوار ماحول ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہنے والا ہوں کہ میرے ساتھ دعا میں دوبارہ شریک ہوں
ہم یہ دعا کرنے والے ہیں، مجھے کہنے دیں، یہ تھوڑا سا ایسا ہی ہے جیسا آج کل ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ پرانے وقتوں میں وہ آپ کے سینے کو چیک کر کے کہتا تھا کہ اپنا منہ کھولیں اور آہا کی آواز نکالیں، اور کسی چیز سے آپ کے گلے کو دیکھا اور ادھر ادھر سے چیک کر کے آپ کے لیے ڈھیر ساری گولیاں تجویز کر دیتا تھا۔ لیکن آج کل ایسا نہیں ہوتا۔ آج کل جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کا خون لیتا ہے اور جسم کے باقی حصوں کی کئی چیزیں لے کر مختلف ٹیسٹ تجویز کر دیتا ہے، اور وہ ان سب کو لیبارٹری میں ٹیسٹ کے لیے بھیج دیتا ہے۔ جب ٹیسٹوں کی رپورٹ آتی ہے تو پھر ہم ڈاکٹر کے پاس واپس جاتے ہیں۔ اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خرابی کہاں پر واقع ہے۔ خیر، ہم کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ سارے ٹیسٹوں میں گزریں اور نقائص کو کم کرتے جائیں۔ دیکھیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم بڑے عملی ہوں گے، وہ تو صرف مختلف بنیادوں پر تھے، لیکن ہم تو ڈاکٹر یا دندان ساز کی طرح عملی طور پر کرنے والے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے اپنی بے اعتقادی کے گناہ کے لیے معافی مانگنے والے ہیں، اور پھر خدا سے کہنے والے ہیں کہ ہم اسے رد کرتے ہیں، اور پھر ہم اپنے ایمان کا اقرار کرنے والے ہیں۔ کیا آپ تیار ہیں؟ اے خدا، ہم یسوع کے نام میں تیرے چرنوں میں آتے ہیں۔ ہم اپنی بے ایمانی کے لیے اس گناہ کا اعتراف کرتے ہیں۔ ہم یہ کوشش نہیں کرتے ہیں کہ تو اسے نظر انداز کر دے، ہم تو اس کے ذمہ دار ہیں۔ ہم اس کے لیے افسوس کرتے ہیں، ہم اس لیے معافی مانگتے ہیں۔ تو ہمیں اس گناہ سے بچا اور ہمیں اپنا ایمان عطا کر۔ اس رات ہم اعلان کرنا چاہتے ہیں، تو ہم میں سے ہر ایک کو فردن فردن کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میں جب خدا باپ پر ایمان رکھتا ہوں، میں یسوع مسیح اس کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہوں، میں خدا کے روح پاک پر ایمان رکھتا ہوں، میں بائبل مقدس پر ایمان رکھتا ہوں جو خدا کا معتبر اور برحق کلام ہے، میں خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہوں، جو کچھ تو نے کہا ہے کہ خدا کا کلام سچائی ہے۔ آمین۔ بالکل درست۔ کیا اب آپ بہتر محسوس کرتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر ماحول فرق ہے، اور بہت سی چھوٹی چھوٹی بدروں ہیں جن کا تعلق شرمناک بے ایمان سے تھا، ان کو پیچھے کے دروازے سے نکلنا پڑا۔ ہم تیسری رکاوٹ کی طرف آتے ہیں جس کا تعلق ہر ایک زندگی سے نہیں بلکہ اکثریت کی زندگی سے ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جس کا ہم اعتراف نہیں کرتے ہیں۔ امثال کی کتاب میں اس کا ایک اصول بیان کیا گیا ہے۔ امثال باب 28 آیت 13، جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی۔ آپ بے شک ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ زندگی میں رکاوٹ حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں ماریں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ بہت سی چیزیں حاصل بھی کر لیں، لیکن اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا گناہ ہے جس کے لیے معافی نہیں مانگی اور اسے چھپا کر رکھا ہے، تو آپ کی زندگی میں خوشحالی نہیں آئے گی۔ جو اپنے گناہ کو ڈھانپ کر رکھتا ہے وہ خوشحال نہیں ہوگا، لیکن جو اس کا اقرار کرتا ہے اور اسے ترک کر دیتا ہے اس پر رحمت ہوگی۔ میں نہیں جانتا ہوں، لیکن ہم میں سے اکثر ایسے ہیں جنہوں نے اپنے گناہ کو چھپا کر رکھا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایسے لوگ جنہوں نے اپنے گناہ کو مخفی رکھا ہوتا ہے، جب ان سے پالا پڑتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بات کتنی اہم ہے، اور بہت سے لوگ اسی انداز میں سوچتے ہیں۔ خیر، اگر میں خدا کی حضوری میں ان کا اعتراف نہیں کرتا تو لوگ غالباً یہ سوچتے ہیں کہ خدا کو ان کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا۔ حقیقت میں ایسے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے جو اسی طرز فکر کے عادی ہیں۔ میں اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں جو اسی طرز فکر کے عادی ہیں، لیکن مجھے یہ بتانے دیں کہ خدا کو تو ہر بات کا پہلے ہی سے پتہ ہے، اور خدا یہ مطالبہ نہیں کرتا ہے کہ جو کچھ آپ نے کیا ہے اسے اس کے چرنوں میں آ کر تسلیم کریں۔ وہ تو اس لیے یہ بات کہتا ہے کہ جب آپ اس کا اعتراف کریں گے تو پھر وہ آپ کی مدد کرے گا۔ یہ بات آپ کے حق میں اچھائی لائی ہے۔ خدا کو اس قسم کی اطلاعات کی ضرورت نہیں ہے۔ اور مجھے آپ کو یہ بتانے دیں کہ جب آپ خدا کو اپنی شرمناک اور گھناؤنی حالت کے بارے میں بتائیں گے تو اس سے خدا کو کوئی صدمہ نہیں پہنچے گا، کیونکہ اسے تو آپ کی حالت زار کا پہلے ہی سے علم تھا۔ اور میں نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ اپنے والدین کو بتانے میں مشکل محسوس کرتے ہیں، کیونکہ آپ ان کی وجہ سے خاصے برہم اور شرمندہ ہوتے ہیں، لیکن آپ خدا کو سب کچھ بتا سکتے ہیں۔ وہ کبھی بھی برہم اور بیزار نہیں ہوتا۔ یہ
حیران کن بات نہیں؟ اس لیے میں آپ کو اور ہر ایک جو یہاں پر آج رات موجود ہے ایک موقع فراہم کر رہا ہوں کہ آئیں اور روح پاک کی حضوری میں اس بات کا اقرار کریں، اور اگر ہمارے دلوں اور ہماری زندگیوں میں کوئی ایسا گناہ ہو جس کا ہم نے اعتراف نہیں کیا تو اسے روح پاک کی حضوری میں لائیں، اور پھر نہایت ہی سادگی اور خاموشی کے ساتھ، بلند آواز سے نہیں، ہر اس گناہ کا اعتراف کریں جو روح پاک افشا کرنے میں ہماری مدد کرے۔ بائبل مقدس کہتی ہے کہ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو خدا وفادار ہے اور وہ معاف کرنے میں عادل ہے، اور وہ ہمیں ساری ناراستی سے پاک صاف کرتا ہے۔ اس لیے اگر آپ گناہوں کا اقرار کریں گے تو وہ ہمیں اپنی وفاداری اور انصاف سے آپ کو نہ صرف معاف کرے گا بلکہ پاک صاف بھی کرے گا، اور آپ کا ضمیر یا آپ کے دل میں آج رات جو بھی وسوسے ہوں، اگر آپ خدا کی وفاداری پر ایمان رکھتے ہوئے اقرار کریں گے تو وہ ہر قسم کے گناہ معاف کر کے آپ کو یہاں سے ایسے جانے دے گا جیسے آپ نے اپنی زندگی میں کوئی گناہ کیا ہی نہیں، کیونکہ جب خدا معاف کرتا ہے تو وہ ان کا نام و نشان تک مٹا دیتا ہے اور ان کو ہمارے خلاف کبھی بھی استعمال نہیں کرتا ہے۔ یہ کام ہم اعلانیہ طور پر کرنے والے نہیں ہیں، اس کے لیے ہم چند لمحات میں غور کریں گے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو خدا کے ساتھ بند کر لیں اور خدا کو آپ پر ظاہر کرنے دیں کہ آپ نے کیا کیا ہے اور کیا کہا ہے۔ عین ممکن ہے کہ چند سال پہلے کوئی گناہ کیے ہوں اور آپ کو یاد نہ رہے ہوں۔ روح پاک آپ کو یاد دلائے گا اور آپ رد عمل کے طور پر کہیں گے کہ اے خدا، میں اسے مانتا ہوں، میں اس کے لیے افسوس کرتا ہوں، میں شرمندہ ہوں، مجھے معاف فرما، مجھے یسوع کے خون میں دھو دے۔ آپ خاموشی میں چند لمحات گزاریں۔ اب میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی اپنی آنکھیں اٹھائے یا اپنے سروں کو اونچا کر لے۔ اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو بڑی فتح مندی کے ساتھ اعلان کریں کہ آپ نے کسی گناہ کا اقرار کیا اور خدا نے آپ کو معاف کر دیا ہے، اور اب آپ کو بڑی شادمانی محسوس ہو رہی ہے۔ کیا آپ اس بات کی گواہی دینے کے لیے اپنا ہاتھ بلند کریں گے؟ خدا آپ کو برکت دے، خدا آپ کو برکت دے۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ اب آپ یاد رکھیں کہ آپ کو صرف معاف ہی نہیں کیا گیا ہے، آپ تو پاک صاف بھی ہو گئے ہیں۔ اب اس کے بعد خدا اور آپ کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ یا حائل نہیں رہی ہے۔ آئیں ہم بلند آواز سے خدا سے کہیں، اے خدا تیرا شکر ہو، اے خدا تیرا شکر ہو، اے خدا تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو کہ تو نے مجھے معاف کیا ہے۔ کیا آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ اے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے مجھے معاف کیا ہے، میں تیری طرف سے معافی حاصل کرتا ہوں۔ اب آپ کو مزید ایک اور کام کرنا ہے۔ آپ کو ضرورت ہو سکتی ہے کہ اپنے آپ کو معاف کریں۔ کبھی کبھی بات مشکل لگتی ہے۔ آپ کہیں، اے خدا، چونکہ تو نے مجھے معاف کر دیا ہے، میں بھی اپنے آپ کو معاف کرتا ہوں۔ آمین۔ اب ہم اگلی رکاوٹ بیان کریں گے جس کا بڑا قریب تعلق ہوتا ہے۔ یہ وہ رویہ ہے جب ہم دوسرے لوگوں کو معاف نہیں کرتے ہیں۔ یہ خرابی مسیح کے اسراری بدن کا جزو ہوتے ہوئے بڑی خطرناک ہے۔ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یسوع نے مقدس مرقس باب 11 کی 25ویں آیت میں کیا فرمایا تھا۔ اور جب کبھی تم کھڑے ہوئے دعا کرتے ہو، اگر تمہیں کسی سے کچھ شکایت ہو تو اسے معاف کرو، تاکہ تمہارا باپ بھی جو آسمان پر ہے تمہارے گناہ معاف کرے۔ بالکل ٹھیک، یہ وہ رویہ ہے جب ہم دعا کرتے ہیں۔ یسوع کہتا ہے کہ اپنی دعا شروع کرنے سے پہلے اس بات کو جانچ لیں کہ کیا کسی کے خلاف میرے دل میں کوئی میل یا بغض تو نہیں۔ وہ اس طرح کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ اگر آپ خدا کے ساتھ صاف ستھرا رابطہ رکھتے ہیں اور کشادہ دلی سے بات کرتے ہیں تو پھر دعا میں جو کچھ مانگیں گے وہ یقینی طور پر مل جائے گا۔ اس لیے اگر کسی کے لیے ہمارے دل میں کوئی رنجش ہو تو اسے معاف کریں، اس سے آپ کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا۔ بس معاف کریں اور دعا میں لگ جائیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ معاف کرنا کوئی جذبہ نہیں ہے، یہ تو فیصلہ ہوتا ہے، یہ تو مرضی کا فیصلہ ہے۔ میں نے لوگوں کو بڑی تفصیل سے بتایا ہے کہ بعض اوقات کسی بھی شخص سے قرض لینے کی دستاویز کی طرح ہوتا ہے۔ معاف کرنا قرض لینے کی دستاویز کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے۔ اصل میں یہ اسی طرح کا ہے۔ ایک بار میں ایک جگہ تعلیم دے رہا تھا
اور خاص طور پر عورتوں کے بارے میں بتا رہا تھا، اور میں اس نقطے کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ اگرچہ ان پر ظلم و تشدد کیا گیا، اس کے باوجود بیویوں کو شوہروں کی طرف سے معاف کرنے والا رویہ روا رکھنا چاہیے۔ اور میں نے کہا کہ بعض کے نزدیک خیالی بیوی کیسی ہوگی؟ آپ کی اپنے ہاتھوں میں قرضے کی چند دستاویزات ہو سکتی ہیں جو شوہر نے آپ کو دی ہیں۔ میں آپ کی محبت کا مقروض ہوں، مدد کا مقروض ہوں، میں آپ کی دیکھ بھال کا مقروض ہوں، میں کئی شعبوں میں آپ کی عنایات کا مقروض ہوں، لیکن اس نے ان کو ادا نہیں کیا۔ قرض کی وہ دستاویزات قانونی ہیں، وہ سراسر قانونی ہیں۔ آپ ان کو تھامے رکھ سکتے ہیں، لیکن کام کرنے کا فیصلہ کرنے سے پہلے یاد رکھیں کہ آسمان پر خدا اپنے ہاتھ میں آپ کے لیے بہت سی دستاویزات تھامے ہوئے ہیں، اور خدا بہت سے الفاظ میں کہتا ہے کہ آئیں ایک معاہدہ کرتے ہیں۔ آپ اپنی قرض کی دستاویز پھاڑ دیں اور میں اپنی دستاویز تھامے رکھتا ہوں۔ خیر، ایک تمثیل میں خداوند یسوع نے قرضے کے حصوں کے بارے میں بیان کیا کہ کسی نے آپ کے $17 دینے تھے، مگر دوسری طرف تم نے خدا کو 60 لاکھ دینے ہیں۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کو معاف کرنا کوئی اعلیٰ روحانی کام نہیں ہے، یہ تو ذاتی مفاد کی روشن خیالی ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو $17 کی خاطر کسی کو معاف نہیں کرتا، اس سے 60 لاکھ معاف کروانا ناممکن بات ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کے لیے قرضے کی دستاویز پھاڑ دے، تو پھر آپ اپنی دستاویز کو کیوں نہیں پھاڑ دیتے؟ خواہ یہ آپ کے شوہر کی طرف سے ہو، یا آپ کے والدین کی طرف سے، یا پھر کسی اور کی طرف سے۔ پیغام کے آخر میں نے تعلیم دینا ختم کیا تھا کہ مجھے بالکل یاد نہیں پڑ رہا تھا کہ آگے مجھے کیا کرنا ہے۔ سامنے والی قطار کے درمیان میں سے ایک خوشپوش خاتون آئی۔ اس کی عمر میرے خیال میں کوئی 30 سال ہوگی۔ وہ ایک بردبار اور نفیس الطبع خاتون لگ رہی تھیں۔ وہ سیدھی چل کر میرے پاس آ گئی۔ اس نے بھرپور نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ اس کے چہرے سے بڑی آب و تاب ٹپک رہی تھی۔ اس نے کہا، مسٹر پرنس، میں تو صرف آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب آپ خدا کا پیغام سنا رہے تھے تو میں نے $30,000 کے قرضے کی دستاویز سے نجات حاصل کر لی۔ پھر وہ مڑی اور چلتی بنی۔ اس نے پیغام کو حقیقتاً سمجھ لیا تھا۔ اس کو مزید صلاح و مشورے کی ضرورت نہ تھی، اسے دعا کی بھی ضرورت نہ تھی۔ اس نے تو راست بازی کا کام کیا تھا۔ بالکل درست۔ چنانچہ ہم چند منٹ لیں گے تاکہ رنجیدگی اور معافی کے بارے میں بات کریں جو ہم اپنے دلوں میں اٹھائے پھرتے ہیں۔ ہمارا طریقہ کار تو اسی طرح کا ہے۔ ہم چند لمحات اور لیں گے، اور میں روح پاک سے دعا کرنے والا ہوں کہ اگر آپ کے باطن میں کوئی خفیہ کڑواہٹ پائی جاتی ہے تو وہ ہم پر آشکارا کرے۔ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ اگر آپ کے دل میں کڑواہٹ کی جڑ موجود ہے اور وہ پھوٹ کر سامنے آ گئی ہے، اس کڑواہٹ نے بے شمار لوگوں کو ناپاک اور نجس کر دیا ہے، اور پھر آپ اپنے قرضے کی دستاویز پھاڑنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ آپ میں سے اکثر نوجوان محسوس کرتے ہیں کہ ان کے والدین ان کے ساتھ صحیح رویہ نہیں رکھتے ہیں۔ آج کل بیشتر حالات میں بدقسمتی سے یہ بات بالکل درست لگتی ہے، لیکن میں آپ پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پہلا حکم الہی ہے جس کے اندر وعدہ پایا جاتا ہے۔ جو اپنے باپ اور ماں کا احترام کرتے ہیں، اس لیے پھر یہ ایک روشن خیال مفاد پرستی ہے۔ آپ کو ہر بات میں ان سے متفق ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن آپ کے لیے ضروری ہے کہ ان کے ساتھ قابل احترام رویہ روا رکھیں۔ میں نے کبھی کسی مسیحی کو حقیقت میں خدا کی طرف سے سعادت مند نہیں دیکھا جو اپنے والدین کی طرف غلط رویہ رکھتا ہے۔ خدا کی طرف سے برکت اور سعادت مندی حاصل کرنے کے لیے ضروری بات ہے کہ ہم والدین کا احترام کریں۔ میں صرف والدین کے ساتھ ناروا سلوک کی بات نہیں کرتا ہوں، بلکہ شوہروں اور بیویوں کا ایک دوسرے سے بدسلوکی کرنا بھی کفران نعمت ہے، اور یہ عمومی ناشکری ہے۔ چنانچہ اب میں دعا کرنے والا ہوں اور روح پاک سے درخواست کرنے والا ہوں کہ اگر ہمارے دلوں اور زندگیوں میں معافی نہ دینے کی خرابی پائی جاتی ہے تو اس سے چھٹکارا پائیں۔ چند منٹوں کے بعد میں دعا میں آپ کی رہنمائی کروں گا۔ اے روح پاک، ہم یسوع کے نام میں آپ سے التماس کرتے ہیں کہ یہاں پر موجود ہر شخص کے دل میں ہم کلام ہو۔
ہم پر ایسے مقاموں کے لیے آگاہی بخش جو کڑواہٹ، رنجیدگی اور عدم معافی سے آلودہ ہو گئے ہیں، اور ہمیں معافی دینے کا شعور عطا کر۔ اب روح پاک آپ کو کوئی مخصوص نام یا ناموں یا کسی خصوصی صورتحال سے مطلع کر سکتا ہے۔ اب میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ یہ دعا کریں: اے خداوند، اگر میرے دل میں کوئی کبیدہ خاطری یعنی رنجش، معاف نہ کرنے کی عادت یا کوئی کڑواہٹ پائی جاتی ہے تو میں اسے اسی وقت مسترد کرتا ہوں، میں اسے چھوڑ دیتا ہوں۔ اگر کبھی کسی نے مجھے کوئی نقصان پہنچایا ہو تو میں ان کو اب معاف کرتا ہوں، جس طرح خدا نے مجھے بھی معاف کیا ہے۔ اے خداوند، میں ان سب کو تیرے نام سے معاف کرتا ہوں۔ اے خداوند، میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو مجھے معافی عطا کرتا ہے۔ اے خداوند یسوع مسیح کے نام میں بالکل درست۔ ہم آگے جانے والے ہیں۔ ایک اور خرابی جو آج بھی عام طور پر خطرناک حد تک ہمارے اندر موجود ہے، اور اگلی رکاوٹ باطل پرستی میں ملوث ہونا ہے۔ اگر کسی ایسی جادوگری میں ملوث رہے ہیں، ایسی باتوں میں قسمت کا حال پوچھنا یا اوجا بورڈ کا استعمال کرنا یا قسمت کا حال پوچھنا یا پھر بے شمار ایسے طریقے جس میں توہم پرستی اور شیطانی افکار نے ہمارے ہم عصر معاشرے کو متاثر کیا ہے، یہ سب مختلف رکاوٹیں ہیں جو شفا یابی میں حائل ہوتی ہیں۔ ہم نے اس طرح کے بے شمار تجربات کیے ہیں۔ لوگ تو شفا کے لیے آتے ہیں، لیکن بت پرستی کے سیاہ بادل ان کی زندگیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں اور ان کی زندگیوں اور شفا یابی کے درمیان حائل ہوتے ہیں۔ حرام کاری کی کئی شکلیں ہیں۔ عصر حاضر کی موسیقی، راک وغیرہ شیطانی سرگرمیاں ہیں۔ ان کے اندر شیطانی قوت ہوتی ہے، اور اگر ہم اس میں ملوث ہوتے ہیں تو یاد رکھیں ہم کبھی بھی چھٹکارا نہیں پا سکتے ہیں۔ منشیات میں کوئی فہرست تیار کرنے میں وقت ضائع نہیں کریں گے۔ ہم روح پاک پر بھروسہ کرنے والے ہیں تاکہ آپ کو دکھا سکیں، لیکن میں ایک کہانی کے ذریعے اپنا بیان جاری رکھوں گا۔ میں اور روت ایک خاص مقام پر تھے، اور ہم بیماروں کی عیادت میں لگے تھے کہ ایک نوجوان عورت آئی۔ وہ کوئی 18 سال کی ہوگی۔ وہ سامنے دعا کروانے آئی، اور جوں ہی ہم نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو ہمیں ایسا لگا کہ وہ بت پرستی کے گناہ میں ملوث رہی ہے۔ اس لیے ہم اس کی مدد کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کے لیے دعا کرنے سے پہلے میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ بت پرستی کے گناہ میں ملوث رہی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ دیانتدار تھی، لیکن میں تو چھان بین کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ کہیں تم کسی وقت قسمت کا حال بتانے والے کے پاس تو نہیں گئیں یا اوجا بورڈ پر کھیلے ہو؟ اس نے کہا کہ ان میں سے میں کسی میں بھی ملوث نہیں رہی ہوں۔ کیا کبھی ستاروں کا حال پوچھنے کے لیے تو نہیں گئیں؟ اس نے کہا نہیں، لیکن ابھی تک کوئی رکاوٹ تھی۔ پھر خدا نے روت کو علم کا کلام بخشا، اور اس نے کہا راک میوزک۔ لڑکی منہ کے بل اوندھی زمین پر گر پڑی، اور ہم اس کے لیے دعا بھی نہ کر سکے۔ یہ رکاوٹ تھی۔ دیکھا آپ نے، اس واقعے کے بعد اس نے شفا پائی۔ اب ہم اس کے بعد کے مرحلے پر آنے والی رکاوٹ پر بات کریں گے۔ ہم بت پرستی کے ساتھ رابطہ رکھنے کی ہر صورت کو مسترد کرتے ہیں۔ اس پر بات کرنے سے پہلے ہم خروج کے 23ویں باب کی 24ویں آیت کا حوالہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ بھی دیکھیں گے۔ یہاں پر اب حضرت موسیٰ کی طرف سے اسرائیل کے بچوں کے لیے ہدایات دی ہیں کہ ان کی پرستش اور مذہب کے معاملات کو دیکھنے کے لیے جو صورتیں ہو سکتی ہیں جن پر ان کو ملک کنان میں رہتے ہوئے عمل کرنے کی ضرورت تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں پر وارد ہوتے، حضرت موسیٰ نے ان کو سختی سے تنبیہ کی تھی کہ کسی قسم کی شیطانی سرگرمیوں میں شریک مت ہوں۔ اس لیے وہ 24ویں آیت میں کہتے ہیں، تو ان کے معبودوں کو سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، نہ ان کے سے کام کرنا، بلکہ تو ان کو بالکل الٹ دینا اور ان کے ستونوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالنا۔ خروج باب 23 آیت 24۔ کیسا حیرت انگیز وعدہ ہے۔ کوئی خشک سالی نہ ہوگی، کوئی استقاط حمل نہ ہوگا، اور نہ ہی کوئی نسوانی مرض تنگ کرے گا۔ کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ درازی عمر کی ضمانت کون اس کی تمنا نہ کرے گا؟ لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں، اس بات کو سیاق و سباق سے الگ مت کریں۔ یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو مکمل طور پر ہر شکل کی بت پرستی سے آزاد ہو گئے ہیں۔
آئیں میں ایک سیدھی سادی سی مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ کئی سال پہلے کی بات ہے کہ میں ایک مثالی مسیحی کے گھر میں دعا یا میٹنگ میں تھا۔ میں نے ایک شخص کو اپنے ساتھ بیٹھے دیکھا۔ یہ جوان تھا اور جس طرح مجھے بعد میں پتا چلا اس کا تعلق کیتھولک کلیسیا سے تھا۔ اور جب میں اس سے بات کر رہا تھا کہ کیا آپ کو روح پاک میں بپتسمہ ملا، اس نے کہا جی ہاں۔ لیکن اب جب کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے روح پاک میں استباغ پایا ہے، لیکن اس سوال کے مطابق لیکن کیا آپ نہیں جانتے؟ لیکن میں زبانیں نہیں بول سکتا ہوں، اس لیے میں نے کہا لیجئے ایک اور بے سونڈ ہاتھی سے پالا پڑ گیا ہے۔ میں نے اس نکتے کے بارے میں اس سے بحث نہیں کی اور نہ ہی میرا کوئی منصوبہ ہے کہ میں اس سلسلے میں اس سے گفتگو کروں۔ میں نے پوچھا کہ کیا کبھی کسی قسمت کا حال بتانے والے کے پاس گئے ہو؟ جی ہاں، میں ایک بار گیا تھا اور تب میری عمر تقریباً 15 برس تھی، لیکن میں نے اس وقت ادراہ مذاق یہ کام کیا تھا۔ میں ایسی باتوں پر ایمان نہیں رکھتا ہوں۔ میں نے کہا تم گئے تو تھے نا؟ جی ہاں، میں گیا تھا۔ کیا آپ خدا کی حضور اس بات کا اعتراف کرنے کے لیے تیار ہیں کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے اور خدا مجھ کو اس گناہ کے اثرات سے آزاد کرے؟ میرا خیال ہے کہ وہ میری دلیل سے متاثر نہیں ہوا تھا، لیکن اس معاملے سے جان چھڑانے کے لیے اس نے صرف یہ کہہ دیا ٹھیک ہے۔ میں نے ایک چھوٹی سی دعا میں اس کی رہنمائی کی۔ اے خدا، میں مانتا ہوں کہ میں قسمت کا حال بتانے والے کے پاس گیا تھا۔ مجھے یہ گھناؤنا کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب مجھے احساس ہے کہ میں نے گناہ کا ارتکاب کیا تھا۔ میں تیری منت کرتا ہوں کہ میرا گناہ معاف کر اور مجھے اس گناہ کے اثرات سے بھی آزاد کر۔ یسوع کے نام میں مانگتا ہوں۔ پھر میں نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور اس کے لیے دعا کی۔ اس نے تو بڑی روانی سے غیر زبان میں باتیں کرنا شروع کر دیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک نادیدنی رکاوٹ تھی۔ یہ نہ صرف روح پاک کے تحفوں کے حاصل کرنے میں رکاوٹ تھی، بلکہ شفایابی کی راہ میں بھی مداخلت تھی۔ اس لیے آج رات اگر آپ میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو ہم ہر قسم کی بت پرستی کو مسترد کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیا آپ تیار ہیں؟ میرا اپنا اندازہ ہے کہ اس آڈیٹوریم میں 50% لوگ اس میں ملوث ہوں گے۔ یہ صرف میرا ایک اندازہ ہے، ہو سکتا ہے کہ میں غلطی پر ہوں، لیکن آج کل یہ مرض بڑا عام ہے۔ اس کے پھیلاؤ کے مختلف انداز ہیں۔ آپ کوئی مجسمہ گھر میں لے کر آتے ہیں جو ایک چھوٹا سا آرائش کے لیے ٹکڑا ہو سکتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ مجھے آپ کو بتانا چاہیے جو ایک کہانی ہے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ آپ اس بات پر قائل ہو گئے ہیں کہ کتنا سنجیدہ مسئلہ ہے۔ چند برس پہلے میں نے امریکہ میں ایک خاتون کے لیے انجیلی پیغام سنانے کا کام کیا۔ وہ خاتون ایک لیڈی جج تھی۔ وہ ورجینیا کی ریاست میں ایک سپریم کورٹ کی ممبر تھی۔ اس کو پیٹ میں انتڑیوں کا مرض تھا جو اسے 10 سال سے لاحق تھا۔ اس کا آپریشن بھی ہوا تھا، لیکن درد ہر وقت رہتا تھا۔ میں میتھوڈسٹ چرچ میں خادم کے طور پر کام کر رہا تھا اور لوگوں کو کرسیوں پر بٹھا کر ان کے لیے دعا کر رہا تھا، جس طرح کے بعض اوقات میرا شیوا ہے۔ وہ وہاں پر کھڑی تھی اور خدا کی قوت ان پر نازل ہو رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ کیا تم تیار ہو؟ اس نے کہا نہیں، میرے خیال کے مطابق میں تیار نہیں ہوں۔ میں نے کہا کہ جب آپ تیار ہو جائیں تو مجھے بھی بتا دیجیے گا۔ تقریباً 10 منٹوں کے بعد اس نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ اب میں تیار ہوں۔ میں نے اسے اس کی کرسی پر بٹھایا۔ دونوں ٹانگوں کو دیکھا تو نظر آیا کہ اس کی ایک ٹانگ دوسری کی بنسبت چھوٹی ہے۔ ٹانگ باہر کی طرف بڑھی اور خدا کی قدرت نے اسے مغلوب کر لیا۔ میرا مطلب یہ کہ وہ 45 منٹ تک دنیا سے بے خبر ہو گئی۔ اس نے مجھے یہ ذاتی طور پر بتایا۔ جب وہ پہلی بار 10 سالوں کے بعد آئی تو وہ ہر قسم کے درد سے آزاد تھی۔ اس بات کا اسے بعد میں پتا چلا تھا۔ جب آپریشن کے ذریعے اس کی انتڑیوں کی سرجری ہوئی تو انہوں نے دھات کے کلپ لگائے تاکہ اعضاء اپنی اپنی جگہ پر رہیں۔ جب خدا نے اسے شفا عطا کی تو اس کے کلپوں کو ہٹا دیا۔ اس کے جسم کے اندر کسی کلپ کا کوئی نشان نہیں تھا۔ اس کے بعد یوں ہوا کہ اس کی سہیلی نے کسی مقابلے میں میکسیکو تک کا مفت سفر کرنے کا انعام جیتا جو دونوں کے لیے تھا، اس لیے وہ دونوں میکسیکو چھٹیاں گزارنے چلی گئیں۔ جب واپس آئیں تو سہیلی نے میری بیوی کو اور مجھے فون پر اطلاع دی۔ وہ خاصی مایوس لگ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ اس خاتون نے ابھی ابھی خودکشی کی کوشش کی ہے، یہاں پر آئیں اور ہماری مدد کریں۔ چنانچہ ہم فٹافٹ وہاں پر پہنچے اور ان سے بات چیت شروع کی۔ بظاہر کوئی تبدیلی واقع ہوئی تھی۔
میں نے کہا کہ آپ میکسیکو گئے تھے؟ انہوں نے بتایا کہ ہم گئے تھے۔ میں نے پوچھا کہ کوئی یادگار چیز وہاں سے ساتھ لے کر آئے ہو؟ اور اس خاتون نے بتایا کہ ہم وہاں سے ایک گول شکل کی مورتی لے کر آئے ہیں۔ میں نے کہا کہ وہ کس کی مورتی تھی؟ اس نے بتایا کہ سورج کے دیوتا کی۔ میں نے کہا کہ یہی تو تمہارا مسئلہ ہے، آپ تو لعنت کے زیر اثر ہیں، کیونکہ آپ ایک ملعون چیز اپنے گھر کے اندر لائے ہیں، تو آپ سب اس ملعون چیز سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہیں گے۔ وہ کچھ کر کے دکھانے والی عورت تھی۔ وہ اٹھی اور گھر کی سب سے نچلی منزل پر گئی اور اس مورتی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ردی کے ڈبے میں ڈال دیے۔ یہ اس مورتی کا انجام تھا۔ اسے پھر کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی، جس کے لیے اس کو اپنی زندگی تک کی قیمت چکانی پڑتی۔ اس طرح اس حقیقت کا پتہ چلا۔ دیکھیں کہ خدا کو بت پرستی سے شدید نفرت ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کی تعریف کرتے ہیں کہ خداوند کو بت پرستی سے نفرت ہے۔ اب ہم آپ کو موقع فراہم کرتے ہیں۔ اگر آپ کبھی بت پرستی کی سرگرمی میں ملوث رہے ہیں تو آپ زندگی میں اس سے نپٹ نہیں سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کا مقابلہ کرنا جانتے ہیں تو پھر آپ آزاد ہیں، پھر یہ سب صحیح ہے۔ لیکن اگر آپ کو اس سے مقابلہ کرنا مشکل لگا ہو تو پھر ہم آپ کو موقع فراہم کر رہے ہیں۔ ہم روح القدس سے منت کرنے والے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ پر نازل ہو اور بات کرے۔ آپ کی حیران کن یادداشت ہے۔ وہ آپ کو 20 سال پیچھے بھی لے کر جا سکتا ہے کہ کیا ہوا تھا۔ بالکل درست۔ اب میں آپ کی مدد کرنے والا ہوں۔ میں دعا میں آپ کی رہنمائی کروں گا، لیکن اس کی بنیاد آپ کی منظوری پر ہونی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ الفاظ کہیں: اے خداوند، اگر میں بت پرستی میں ملوث رہا ہوں، چاہے غفلت سے صحیح، جو کچھ بھی تھا، میں اسے گناہ کے طور پر تسلیم کرتا ہوں اور میں اس کو رد کرتا ہوں۔ میں تجھ سے التماس کرتا ہوں کہ تو مجھے معافی عطا کر، اور میں اب تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں ایسی سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہوں گا۔ اے خداوند، تو مجھے معاف کر اور مجھے ان کے اثرات سے آزاد کر۔ میں اس وقت یسوع کے نام میں مانگتا ہوں، آمین۔ بالکل درست۔ خروج کے 23ویں باب کی 32ویں آیت بڑا گہرا تعلق ہے۔ پھر ہم اس سے تعلق رکھنے والے مسئلے کی طرف آتے ہیں۔ تو ان سے یا ان کے معبودوں سے کوئی عہد نہ باندھنا۔ لوگوں کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح کسی عہد میں لوگوں کے ساتھ بندھیں جو باطل دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں، اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں جو باطل دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ یہ بات آپ کے نزدیک دور افتادہ اور خیالی ہو، لیکن میں آپ کے سامنے ایک عمومی کیس کی خصوصی مثال پیش کرتا ہوں۔ آپ میں سے بعض ناراض ہو سکتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں، یہ تو پیار سے کہتا ہوں، کیونکہ میں جانسار ہوں کہ میں سچی بات کر رہا ہوں۔ ایک عام عہد کا گروہ ہے، ایک خفیہ سوسائٹی جو انگلش بولنے والی دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، جس کو فری منسٹری کہتے ہیں۔ اور اگر آپ زیر لعنت ہیں، نہ صرف آپ بلکہ آپ کا گھرانہ اور آنے والی اولاد بھی اس سے متاثر ہے۔ میں یہ اپنے تجربے سے بات کرتا ہوں، اور روت اور میں نے اس کا سامنا کیا ہے۔ ہمیں اس سے پالا پڑا ہے، ہم نے تو اس کی جڑ تک کا سراغ لگایا ہے۔ فری میسنری ایک باطل دین کا نظام ہے۔ آپ جو کچھ بھی کہیں وہ بھید نہیں ہے، وہ صرف ڈینگ ہی ڈینگ ہے۔ فری میسنری کی تقریبات سے لوگوں کو آگاہی ہے، اور ان کے بارے میں وہ لوگ جو فری میسنری نہیں ہیں وہ چھاپتے رہتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال لیتے ہیں۔ رائل آرک ڈگری ایک دیوتا مانتے ہیں جس کا نام جابلون ہے۔ جا یہوہ کا مخفف ہے، لیکن اسے بال کے لیے اختصار سے بیان کیا ہے، اور اون کا لفظ اوسرائس کی مختلف صورت ہے۔ پرستش کا کوئی بھی نظام جو برحق خدا کے ساتھ بال اور اوسائرس کو جوڑتا ہے وہ خداوند کی نگاہ میں مکروہ ہے، اس بات سے قطع نظر کہ کون اس پر عمل کرتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ انگلیکن بشپ ہی کیوں نہ ہو، یا پھر کینٹربری کا آرچ بشپ اگر پہلے فری میسنری تھا اور اب نہیں ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خدا تو اشخاص کا لحاظ کرنے والا نہیں۔ اس لعنت کی وجہ سے ہم نے خاندانوں اور اشخاص کی زندگیوں میں اس کے بہت ہی خطرناک نتائج دیکھے ہیں۔
میں آپ کے سامنے ایک مختصر ڈرامائی مثال پیش کیے دیتا ہوں۔ آخری دفعہ جب ہم آسٹریلیا میں تھے تو ایک صبح ہم ایک شفائیہ عبادت میں شریک ہوئے اور لوگوں میں سے ایک جوان عورت سامنے آئی جو بے شک کسی چھوٹی ثقافت سے تعلق رکھتی تھی، مگر ظاہراً بڑے ثقافتی گروہ سے تھی، اور اس نے بچہ بازوؤں میں اٹھا رکھا تھا۔ وہ نومولود نظر آ رہا تھا۔ ہم نے اسے پوچھا، آپ اس کے لیے کس مسئلے پر دعا کروانا چاہتی ہیں؟ اس نے کہا، میرا بچہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ 6 دن کا ہے، مگر حقیقت میں 6 ہفتوں کا ہے۔ ہم نے کہا کہ اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ کوئی کھانے پینے والی چیز نہیں لیتا ہے۔ میں بڑی کوشش کے باوجود اسے 1 چمچ دودھ سے زیادہ نہیں پلا سکتی ہوں۔ چنانچہ جب وہ عورت اپنے بچے کو اپنے بازوؤں میں اٹھائے ہوئے تھی تو روت اور میں نے اس عورت کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کی۔ خدا کی قوت اس کے اوپر آئی تو وہ زمین پر لیٹ گئی۔ روت نے بچے کو اس کے ہاتھوں سے اٹھا لیا اور پھر خدا نے روت کو روح کا کلام بخشا۔ اس نے بتایا کہ بچے کا باپ فری میسن ہے، اور وہ لوگ جو بچی کی خدمت کر رہے تھے وہ اس روح کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ وہ روح فری میسنری تھی۔ وہ اس کے اندر سے لمبی چیخ مار کے نکل گئی، لیکن ڈرامائی طور پر بالکل وہی چیخ تھی جو روت کے بازوؤں میں پڑے بچے کے اندر سے نکلی۔ 6 گھنٹوں کے بعد وہ عورت اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ شام کی عبادت میں آئی۔ اس نے کہا، میں صرف یہ بات بتانے کے لیے آئی ہوں کہ اس بچے نے صبح سے شام کے وقفے میں پوری 3 بوتلیں دودھ پیا ہے۔ خدا کے لیے اس کا شکر ہو۔ اگر فری میسنری کی روح سے آزادی نہ ملتی تو اس بچے کو شفا کہاں سے حاصل ہوتی؟ اگر آج رات یہاں پر کوئی شخص ہے جو فری میسنری میں ملوث ہے، یا آپ کا میاں یا باپ یا دوسرا رشتہ اس سے جڑ رہا ہے، تو میں فری میسنری سے لا تعلقی اور دستبرداری کے لیے دعا کرنے میں آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر اسی طرح کے عقائد رکھنے والے گروہ، پراسرار سوسائٹیاں اور شیطانی تنظیمیں ہو سکتی ہیں، اور اس میں شک نہیں کہ دنیا میں آج بھی اس طرح کے گروہ پائے جاتے ہیں۔ اس وقت آپ سے کہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کے نام میں ان کو رد کریں۔ کیا آپ خاموش ہو کر نیچے بیٹھ سکتے ہیں؟ میں کسی بھی شخص کو انفرادی طور پر کسی طرح سے پریشان نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں تو صرف ایک دعا کرنے والا ہوں۔ اگر آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ کہیں تو خدا سے اپنے دل میں کہیں، صحیح ہے؟ آپ یہ الفاظ کہیں، اے خداوند یسوع مسیح، میں تیری خدمت کرنا اور پیار کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میری زندگی میں کوئی ایسی چیز ہو یا میرے خاندان میں فری میسنری کی باطل پرستی کی لعنت ہو یا پھر کوئی اور جادوگری کے اثرات ہوں، تو مجھے آزادی عطا کر اور معافی عنایت فرما، اور میرے اوپر اس قوت کے جو اثرات ہوں تو ان کو بے اثر کر دے۔ اسی وقت تو مجھ کو اس سے چھٹکارا عطا کر، یسوع کے نام میں، آمین۔ خدا آپ کو برکت عطا کرے۔ ہم خاتمے کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ یہ آپ کو طویل نظر آتا ہوگا، لیکن اگر ہم اجتماعی طور پر کریں تو پھر انفرادی طور پر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، جس سے 10 گنا زیادہ وقت لگے گا۔ آخری رکاوٹ جس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے لعنت کے اثرات جو کسی شخص یا خاندان کے اوپر مرتب ہو سکتے ہیں۔ گزشتہ رات ہم نے کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں بات کی تھی۔ میں تو صرف اس کی عام نشانیوں کے بارے میں پڑھنا چاہتا ہوں جو لعنت کے ایک شخص یا خاندان پر ہو سکتے ہیں۔ اگر ان میں سے بعض کا اطلاق آپ کے اوپر یا آپ کے خاندان کے اوپر ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ لعنت کے زیر اثر ہیں۔ اب خوشخبری یہ ہے کہ یسوع لعنتی بنا تاکہ ہم لعنت سے آزاد ہو جائیں اور برکت پائیں، لیکن اکثر دفعہ ہمیں اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم لعنت کی وجہ کو مسترد کریں اور رہائی کا دعویٰ کریں۔ بڑی جلدی اور مختصر طور پر لعنت کی نشانیوں کا ذکر کرتا ہوں۔ نمبر 1، ذہنی اور جذباتی طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھرانے میں اس کی تاریخ موجود ہو۔ دوسرا نمبر، کوئی مرض کہن یا کسی مرض کا بار بار حملہ کرنا، خاص طور پر اگر مرض موروثی ہو۔ لعنت کا نشان یہ ہے کہ وہ بیماری نسل در نسل چلتی رہتی ہے۔ تیسری لعنت، بار بار حمل گرنا یا پھر کوئی نسوانی بیماری۔ جہاں تک روت کا اور میرا تعلق ہے تو جب اس قسم کا معاملہ ہو تو پھر دعا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور خود بخود لعنت کا علاج ہو جاتا ہے، اور ہم نے بہت سی عورتوں کو صاحب اولاد ہوتے دیکھا ہے اور بہت سی عورتوں کو نسوانی امراض سے چھٹکارا پاتے دیکھا ہے۔ جب لعنت کے بوجھ سے کسی کو سبکدوش کیا گیا
تو نسوانی اعضاء پر رسولی اور دیگر تکالیف کو ہم نے غائب ہوتے دیکھا ہے۔ اس سے اگلا مسئلہ شادیوں کا ٹوٹنا اور خاندانوں کے درمیان بیگانگی کا عمل ہے۔ اگر پہلے سے ہی کسی خاندان کی تاریخ میں شادیوں کی توڑ پھوڑ کا عمل چلا آ رہا ہو اور مختلف خاندانوں کے درمیان لڑائی جھگڑے ہوں، تو آپ کو پکا یقین کر لینا چاہیے کہ وہ خاندان شیطان کے ہاتھوں میں کٹھ پتلی بنا ہوا ہے۔ اس سے اگلا مسئلہ مالی لحاظ سے تنگ دستی ہے، جس کی لپیٹ میں کوئی خاندان مسلسل پھنسا ہو۔ آپ غربت کی حالت سے کبھی بھی نہیں نکل سکتے ہیں۔ اس کے بعد حادثاتی رجحان ہے۔ آپ ان لوگوں میں سے ہو سکتے ہیں جو حادثات کا بار بار شکار ہوتے ہیں۔ آپ نے جنگلے پر سے چھلانگ لگائی اور آپ کا ٹخنا ٹوٹ گیا۔ کار کا دروازہ بند کرتے ہوئے آپ کی انگلیاں زخمی ہو گئیں، اور کیا آپ کو پتا ہے کہ میں نے تو ایسے لوگوں کا مشاہدہ کیا ہے جو نجات پانے کے مقام تک پہنچ گئے ہوتے ہیں، لیکن پھر اچانک کسی الجھن میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے۔ میں ماضی میں نجات پانے والی شفائی یا عبادت منعقد کرواتا رہا ہوں، اور لوگ مجھے بتاتے رہے ہیں کہ ہم 100 میل کا سفر کر کے آئے ہیں، راستے میں کار خراب ہو گئی اور وہ وقت پر نہ پہنچ سکے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لعنت تھی جو ان کی راہ میں رکاوٹ بنی۔ اب آخر میں خودکشی کی تاریخ یا غیر فطری اموات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس کے متعلق ہم زیادہ وقت نہیں لیں گے، لیکن ایک بار ہم سب یہ کہیں گے: اے خداوند یسوع، تیرا شکر ہو کہ تو ہماری خاطر لعنت بنا تاکہ ہم لعنت سے چھٹکارا پائیں۔ بالکل درست۔ اور جیسے آپ کہتے ہیں، یہ آپ کی طرف سے بلند ہو، آپ کے ساتھ اس وقت کچھ ہونا چاہیے۔ آپ وہاں سے اٹھ کر دوسری جگہ بنائیں اور ایک فرق شخص بن جائیں۔ وہ سیاہ پرچھائی جو آپ کی زندگی پر زمانہ ماضی سے آپ کا پیچھا کر رہی ہے، اور ہر بار جب آپ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کامیاب ہوا چاہتے ہیں تو آپ کسی الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر مجھے اس کے بیان کرنے کے لیے کوئی کلیدی لفظ چننا ہو تو میں کہوں گا کہ یہ مایوسی ہوتی ہے۔ مجھے ایسے ان گنت لوگوں سے پالا پڑا ہے کہ وہ تعلیم یافتہ تھے اور کامیابی کے قریب تھے کہ اچانک کچھ واقع ہوا اور وہ کامیاب ہوتے ہوتے رہ گئے۔ یہ لعنت ہے۔ بالکل درست۔ اب روح القدس اتنا عظیم ہے کہ وہ ہر قسم کی صورتحال کا مقابلہ کرتا اور فتح پاتا ہے۔ آج رات اس کا کرشمہ دیکھیں گے۔ آپ انفرادی طور پر دعوت وصول کر سکتے ہیں، بھائی پرنس سے نہیں بلکہ روح پاک سے۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنی زندگی پر غور کریں، ماضی میں جھانک کر دیکھیں، غور کریں کہ داغ ہے جیسے میں نے بیان کیا ہے۔ بالکل درست۔ اب ہم اسے کہنے والے ہیں۔ آپ میرے پیچھے کہیں: اے خداوند یسوع، تیرا شکر ہو کہ تو ہماری خاطر صلیب پر لعنت بنا تاکہ میں لعنت سے رہائی پاؤں اور برکت کا حقدار ٹھہروں۔ اور جو کچھ تو نے کیا، اے خداوند یسوع، آج رات میں تیرے گراں قدر نام میں ہر لعنت سے نجات پاؤں جو میرے یا میرے خاندان کے اوپر چھائی ہوئی ہے، اور میں اس برکت کا دعوے دار بنوں جو تو نے میرے لیے خریدی۔ آئیں ہم تھوڑی دیر کے لیے اس کی تعریف کریں۔ کیا ہم شروع کریں؟ اب ہم آخری رکاوٹوں کی بات کریں گے۔ یہ ایک اور دوسری چیز ہے، اور آپ کو اس سے باخبر رہنا چاہیے۔ جب ہم بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو بعض اوقات بیماریاں بد ارواح کی موجودگی سے مربوط ہوتی ہیں یا ان کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور شفا کی منسٹری اکثر و بیشتر بدروحوں کو نکالنے والی منسٹری میں شامل ہو جاتی ہے۔ بعض کلیسیاؤں میں یہ کام نہیں ہوتا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو کوئی یہ خدمت کرتا ہے یا کسی نے یہ خدمت کی، وہ یسوع کے نزدیک صحیح ہے۔ بالکل درست۔ آئیں ہم صرف ایک مثال لیتے ہیں۔ میں یہ اس لیے کہتا ہوں تاکہ آپ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں۔ مقدس لوقا باب 4 آیات 40-41۔ اور سورج کے ڈوبتے وقت وہ سب لوگ جن کے ہاں طرح طرح کی بیماریوں کے مریض تھے ان کے پاس لائے، اور اس نے ان میں سے ہر ایک پر ہاتھ رکھ کر انہیں اچھا کیا، اور بدروحیں بھی چلا کر اور یہ کہہ کر کہ تو خدا کا بیٹا ہے بہتوں میں سے نکل گئیں، اور وہ انہیں جھڑکتا اور بولنے نہ دیتا تھا کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ وہ مسیح ہے۔ غور کریں کہ ہاتھ رکھ کر بیماروں کو شفا دینے کی منسٹری بدروحوں کو نکالنے کی منسٹری سے مربوط ہے، کیونکہ جب خدا کی طرف سے مافوق الفطرت قوت نازل ہوتی ہے تو پھر بدی کی روحیں اس کے مد مقابل نہیں ٹھہر سکتی ہیں، اس لیے چار و ناچار ان کو میدان سے بھاگنا پڑتا ہے۔
دو بڑے طریقے ہیں جن سے بدی کی بدروحیں بیماری سے جڑی رہتی ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ وہ براہ راست بیماری کے اسباب ہوتی ہیں۔ یہ کمزوری، درد، مفلوج کرنے والی اور موت لانے والی روحیں ہو سکتی ہیں، اور ہم صرف 4 کی بات کریں گے۔ مثال کے طور پر بہت سے لوگوں کو ریڑھ کی ہڈی کی خمیدگی یا حرام مغز میں کوئی نقص پیدا ہو جانا، یہ سب مفلوج کرنے والی بدروحوں کا کام ہوتا ہے۔ چنانچہ ایسے شخص کو مکمل آزادی حاصل کرنے کے لیے مفلوج کرنے والی بدروح سے چھٹکارا پانے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی ایسی بدروح کو باہر دھکیل کر وہ مکمل شفا پا سکتے ہیں۔ یسوع کا ایک عورت سے سامنا ہوا جو مڑ کر کبڑی ہو گئی تھی اور وہ سیدھی کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ یسوع نے اس کو بدنی شفا نہیں بخشی تھی، بلکہ اس سے کہا کہ وہ 18 سال سے کمزوری کی بدروح کے ہاتھوں میں گرفتار تھی۔ یسوع نے اسے بدروحوں سے آزاد کیا اور وہ فوراً سیدھی ہو گئی۔ ہمیں اس قسم کی بیماریوں سے بہت دفعہ پالا پڑا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ مجھے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن صرف ایک کی تفصیل بیان کروں گا، اور وہ ہے موت کی روح، جو کہ ہمارے ہاں خاصی عام ہے۔ اور جس طریقے سے یہ کام کرتی ہے وہ یوں ہے کہ یہ کسی شخص میں داخل ہو کر اسے کمزور کر دیتی ہے اور بالآخر اسے موت کی نیند سلا دیتی ہے۔ اس قسم کا شخص دل گرفتہ ہو جاتا ہے اور زندگی کے بارے میں غیر صحت مندانہ فکر رکھتا ہے۔ وہ ہر چیز میں منفی پہلو تلاش کرتا ہے۔ ایسے لوگوں میں کالے کپڑے پہننے کا بھی رجحان ہوتا ہے۔ سیاہ رنگ ان کی دل گرفتہ حالت ہونے کی عکاسی ہوتی ہے۔ مجھے ایسی کئی خواتین کو یہ مشورہ دینا پڑا کہ وہ سیاہ رنگ کے کپڑے مت پہنا کریں۔ میں آپ کو بھی صلاح دیتا ہوں کہ کالے کپڑے پہننے سے گریز کریں۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ سیاہ رنگ کا مایوسی اور شکستہ دلی کے ساتھ ایک طرح کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اور یہ بات بالکل میں نہیں کہتا ہوں کہ کالے رنگ کبھی بھی نہ پہنے، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جن کے لیے دانشمندی کی بات یہ ہے کہ وہ کالے کپڑے مت پہنا کریں۔ رود اور میں نے غالباً سینکڑوں لوگوں کو موت کی بدروح سے چھٹکارا پانے میں مدد دی ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ میں کچھ کرنے والا ہوں جس کی میں نے منصوبہ بندی نہیں کی۔ میں نے ہمیشہ یہ بات دریافت کی ہے کہ منفی انداز کی بجائے مثبت پہلو اپنایا جائے۔ ذرا دیکھیں تو یہ موت کی روح جب آتی ہے تو یہ مایوسی اور رنجیدگی پیدا کرتی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ میں تو مر ہی گیا ہوتا تو اچھا تھا، کاش کہ میں مر جاتا، اب یہ زندگی کا کیا فائدہ ہے۔ جب آپ ایسی باتیں کرتے ہیں تو آپ موت کی روح کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آپ کے اندر داخل ہو کر کام کرے اور اپنا تسلط آپ کے اوپر جمائے۔ سب سے زیادہ خطرناک بات جو کوئی شخص اپنے حق میں کہہ سکتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ کاش مجھے موت آ جائے۔ خیر، ہم آپ سے یہ بھی کہنے والے نہیں، ہم تو آپ کو موقع دینا چاہتے ہیں کہ آپ منفی باتوں کو منسوخ کر دیں جو اپنے لیے کہتے رہتے ہیں۔ زبور 118 کی 17ویں آیت میں دیکھیں کہ زبور نویس کیا کہتا ہے: میں مروں گا نہیں بلکہ جیتا رہوں گا اور خداوند کے کاموں کا بیان کروں گا۔ یہ ایک مثبت فیصلہ ہے، بلکہ درست۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ میرے پیچھے پہلی دفعہ کہیں گے اور پھر ہم اکٹھے کہیں گے حتیٰ کہ ہم مثبت ایمان کے حامل ہو جائیں۔ اب آپ میرے ساتھ مت کہیں بلکہ میرے پیچھے کہیں: میں مروں گا نہیں بلکہ جیتا رہوں گا اور خداوند کے کاموں کا بیان کروں گا۔ میں آپ کے لیے تجویز کرتا ہوں کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور اس بات کو کہیں۔ کھڑے ہو کر کہنے میں آپ کے لیے کچھ ہے۔ میں شیطان کے لیے نیچے لیٹنے والا نہیں ہوں، میں اسے اپنے جذبات اور رویے سے کھیلنے نہیں دوں گا۔ بالکل درست۔ تیسری مرتبہ، کیا آپ تیار ہیں؟ میں مروں گا نہیں بلکہ جیتا رہوں گا اور خداوند کے کاموں کا بیان کروں گا۔ اب اسے ہوا میں کہنا حیرت انگیز ہے۔ آپ مجھے کہیں۔ میں آپ کے لیے تجویز کرتا ہوں کہ آپ میں سے ہر ایک دوسرے سے مخاطب ہو، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہیں اور ان سے کہیں: میں مروں گا نہیں بلکہ خداوند کے کاموں کا بیان کروں گا۔ آئیے ہم اسی بنیاد پر خداوند کی حمد و ستائش کریں۔ اے خداوند یسوع، تیرا شکر ہو۔ خداوند یسوع، تیرا نام جلال پائے۔ فتح، فتح، برے کے خون کے ذریعے سے فتح، یسوع کے نام میں آمین ثم آمین۔ اگر آپ بیٹھے ہیں تو اپنے آپ کو آزاد محسوس کریں۔ ہم بیماروں کی خدمت جو حقیقی منسٹری ہے
اس کی طرف آنے والے ہیں۔ بائبل مقدس کے حوالوں کے لحاظ سے مختلف طریقے ہیں جن سے بیماروں کی خدمت کرتے ہیں، لیکن ہم مقدس مرقس کے مطابق بات کریں گے۔ مقدس مرقس باب 16 آیات 17-18۔ اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے۔ وہ کیا کریں گے؟ وہ اچھے ہو جائیں گے۔ یہ حوالہ یہ بیان نہیں کرتا ہے کہ وہ سب فوراً صحت مند ہو جائیں گے۔ بعض اوقات شفایابی فوری ہوتی ہے اور کبھی کبھی بتدریج ہوتی ہے، لیکن وہ آتی ہے۔ جب میری رود کے ساتھ 1977 میں ملاقات ہوئی اور تقریباً پشت کی تکلیف سے اپاہج تھی، میں نے اس کے اوپر ہاتھ رکھے اور اس کے لیے دعا کی اور کہا، روگ کو اندر رکھیں۔ خدا کی خارج ہونے والی قوت کے ساتھ روگ کو اندر رکھیں۔ اور پھر میں نے کہا، جس طریقے سے روگ کو اندر رکھتے ہیں اور خدا کا شکر بجا لاتے ہیں حتیٰ کہ شفایابی مکمل ہو جاتی ہے۔ یہ جون کا واقعہ تھا۔ اس نے روگ کو اندر رکھا یہاں تک کہ نومبر آ گیا۔ بس جوں ہی نومبر آیا تو شفایابی مکمل ہو گئی۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں رکھنا تھا اور ریڑھ کی ہڈی کا رکھنا بچپن سے چلا آ رہا تھا۔ اب اسے ریڑھ میں رکھنے کا مسئلہ نہیں ہے اور اب ریڑھ سیدھی ہو گئی ہے، لیکن یہ فوری معجزہ نہیں ہوا، اس کا کام بتدریج ہوا۔ یسوع کہتا ہے کہ شفا پا لیں گے، لیکن وہ کب شفا پا لیں گے اس کے بارے میں وہ کچھ نہیں بتاتا۔ بعض اوقات یہی شفا فوری ہو جاتی ہے، خدا کا شکر ہو، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ میں سے بعض نے فوری شفا حاصل کر لی ہوگی۔ اگر یہ شروع ہوتی ہے تو اپنی روک کو اندر رکھیں، اور اگر آپ آڈیٹوریم سے باہر آ کے کہتے ہیں کہ مجھے شفا نہیں ملی اور کچھ بھی نہیں ہوا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کیا کہا ہے؟ آپ نے اس روک یا ڈاٹ کو باہر نکال دیا ہے، اس لیے بعد میں کچھ واقع نہیں ہوا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ پر ہاتھ رکھے، خدا نے مجھے چھوا اور میں اس کا شکر کر رہا ہوں، تو یہ مکمل ہو جائے گا، شفا کا یہ کام پورا ہو جائے گا۔ اب جس طریقے سے ہم یہ کام کر رہے ہیں یہ قدرے مشکل ہے، لیکن پہلے مجھے کچھ چیک کرنے دیں۔ وہ سب لوگ جو آج اس آڈیٹوریم میں آئے ہیں، ان میں سے پہلے کتنے لوگ شفا کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں ذرا اس بھائی پر نگاہ کریں۔ آج کی شام میں اگلے حصے میں خاصے معروف ہوں گے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اسی طرح ہوگا، بالکل ٹھیک، لیکن ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے۔ ہم اپنی طاقت سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ روت اور میں یہاں آپ کی خدمت کے لیے موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ اور بھی ٹیم ہے۔ یا تو جوڑا جوڑا ہو جائیں یا پھر 3 کی ٹولی، وہ سب خدمت کے لیے بلائے گئے ہیں، اور وہ مسلمہ اور مسح کیے ہوئے خدا کے خادم ہیں، اور وہ اور ہم سب بیماروں کی خدمت کے لیے لوگوں کے سروں پر ہاتھ رکھیں گے۔ ہم آپ کے اوپر بھی یسوع کے نام سے ہاتھ رکھنے والے ہیں۔ یہ کوئی صلاح دینے والا سیشن نہیں ہوگا، اس لیے اپنی رام کہانی لے کر یا اپنی میڈیکل ہسٹری کے ساتھ مت آئیے۔ ہم جو کچھ جاننا چاہتے ہیں وہ ہے گھٹیٹا یا دل کی کمزوری والا مریض، مثانے کی سوزش، میرے پاس بچے نہیں ہیں، عورتوں کے امراض یا جو کچھ بھی ہو، کوشش کریں اور مختصر جملے میں بتائیے۔ قصہ مختصر یہ کہ ہم آپ کو شفا دینے والے کون ہوتے ہیں۔ یہ تو خدا کا کام ہے، اور خدا آپ کے مسائل کو جانتا ہے۔ وہ تو آپ کے بتانے سے پہلے آپ کے مسائل سے واقف ہے۔ جب آپ آئیں تو آپ کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم خدا کی خدمت کرنے آ رہے ہیں۔ میں خدا کے کلام کی فرما برداری کرنے والا ہوں جس کا اس نے حکم دیا ہے، اور میں پرنس بھائی کی طرف نہیں دیکھ رہا ہوں اور نہ ہی روت کا منہ دیکھ رہا ہوں، پھر کسی دوسری ٹیم کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ وہ مجھے شفا دیں گے۔ یسوع ہی سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہم دعائیا اور پرستش کا ماحول بنانے والے ہیں۔ اگر آپ خدا کے بچے ہیں تو میں یہ بات ہرگز پسند نہیں کرتا ہوں کہ آپ صرف تماشائی ہوں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ آپ دعا میں پوری لگن کے ساتھ مصروف ہو جائیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے بھائی یا بہن یا آپ کے والدین یہاں پر ہیں جن کے لیے دعا ہونے والی ہے، اور ہم اپنی پرستش میں رہنمائی کرنے والے قائدین کی مدد سے گاہے بگاہے پرستش اور حمد و ثنا کریں گے۔ ہم نے تجربے سے یہ بات سیکھی ہے کہ پرستش کے ماحول میں لوگوں کے لیے شفا حاصل کرنا قدرے آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ محض تماشائی نہ بنے رہیں اور اپنے ساتھ بیٹھے
ساتھی سے خالی گپ شپ میں مت لگے رہیں۔ اگرچہ تبلیغ آخری مراحل میں نہیں ہے، لیکن عبادت کا حقیقی حصہ اب شروع ہونے والا ہے، اور ہم وقت کا رونا رونے والے بھی نہیں ہیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آپ جاننے کے لیے آزاد ہیں، بغیر پریشانی کے چلے جائیں۔ لیکن ہم تو جب تک خدا کی مرضی ہے ہم اپنا پرستش کا کام جاری رکھیں گے۔ عام طور پر کہنے میں تعلیم دینا شامل ہے۔ یہ بہت کم ہوا ہے کہ ہماری عبادت 5 گھنٹے سے جاری رہی ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے وہ مختصر ہیں، اور ان میں سے بعض 3 دن سے رہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلے آپ کو برکت بخشے، آمین۔ ہمارا ایمان ہے کہ آپ کو اس پیغام سے ضرور برکت ملی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اس ای میل پر رابطہ قائم کیجیے: DerekPrincePK@gmail.com DerekPrincepK@gmail.com